درس و تقریر پر اجرت کی ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟ 60,000 1,00,000 وغیرہ؟ دیکھیے، ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جلسوں میں. آپ دیکھیں گے، آپ اگر جائزہ لیں گے جلسوں کا بہار، بنگال، یو پی اور مختلف علاقوں میں، تو عام طور سے دیکھیں گے کہ چند ہی چہرے ہیں، چند ہی خطیب ہیں جن کو گھما پھرا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جلسوں میں فاضل اور بڑے علماء کی رعایت ختم ہو چکی ہے، اور ایسے افراد بھی ہیں جو اپنی تقریروں میں جھوٹے واقعات، من گھڑت واقعات، کمزور روایتیں پیش کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کو عوام بلا کر کے ان کے بارے میں مبالغہ آرائی کرتی ہے اور ان کو سننا چاہتی ہے. ہمیں حقیقت پسند بننا ہوگا. جو جلسے آج کل جو شکل اختیار کر گئے ہیں، یہ جلسے در حقیقت کہیں نہ کہیں بہت بڑی خرابی کا بھی پیش خیمہ ہے. جن علاقوں میں رات رات بھر جلسے چلتے ہیں، وہاں پر کئی واقعات اس طرح کے آ چکے ہیں کہ وہاں غیر اخلاقی حرکتیں بھی لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان واقع ہوتی ہیں. باقاعدہ وہ میلے کا اور گھومنے ٹہلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے رات میں باہر رہ کر کے. اس انداز کی حرکتیں بھی سننے میں آتی رہی ہیں. لہذا جلسوں کی جو جلسے اصلاح کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، در حقیقت ان جلسوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جلسوں میں قابل اعتماد بڑے علماء کو بلایا جائے، چاہے وہ لچھے دار بول سکیں نہ بول سکیں، علمی گفتگو کا مزاج بنے، ان کے اور عوام کے درمیان ایک مفتوح اور اوپن وقت ہو جس میں سوال جواب ہوں، سوال جواب کا سیشن چلے، خطاب کا سیشن چلے. اس طریقے سے اگر محدود پیمانے کے جلسے بہت زیادہ بڑے خرچے کر کے نہیں، مسجدوں میں یا کسی میدان میں کبھی کبھار اگر کیے جاتے ہیں جہاں پنڈال اور اس طرح کی چیزوں کا زیادہ بڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پر یہ جلسے محدود پیمانے پر کیے جا سکتے ہیں. ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لاکھوں روپے پنڈال میں اور علماء کو بلانے میں، ان کے خرچے دینے میں، اس طرح کی چیزوں میں صرف کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ایک خراب شکل بنتی چلی جا رہی ہے، جس پر ذمہ داران کو اور ہمارے بڑوں کو نظر ثانی کر کے سنجیدہ فیصلے لینے چاہیے. میرا مزاج عموماً یہی ہے کہ میں جلسوں سے اپنے آپ کو کافی حد تک بچا کر کے رکھتا ہوں. کبھی کبھار جلسے میں نظر آتا ہوں گا، لیکن اس کے پیچھے کچھ مصلحتیں ہو سکتی ہیں، اس کا کچھ خلفیہ ہو سکتا ہے. کبھی کبھار جانے پر انسان مجبور ہوتا ہے یا کبھی کبھار اس کا کچھ فائدہ نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس مصلحت کے تحت انسان جاتا ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ ہمیں علاقوں کی مسجدیں اور علاقوں کے مدارس یا علاقوں کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر اگر ہال ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہاں پر علماء کی مجلسیں منعقد کرنی چاہیے، علمی انداز کے محاضرات اور دروس ہونے چاہیے، سوال و جواب ہونا چاہیے، مسجدوں کو نشید کیا جانا چاہیے. اس کے ذریعے سے اصلاحی کام زیادہ ہو سکتا ہے. جماعت اہل حدیث کا اس وقت کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جلسے جو اجتماعی دعوت کے پلیٹ فارم ہیں، ان کو کثرت کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے. اور اگر سال بھر میں ایک تخمینہ لگایا جائے تو کئی کروڑ روپے جلسوں پر صرف ہوتے ہیں، جبکہ جماعت کے پاس اچھے اسکول، اچھے مدارس، اچھی تعلیم گاہیں، غریب اور فقراء اور مسکین طلباء کے لیے تعلیم کا اچھا بندوبست، اس طرح کے بے شمار کام ہیں. اگر اس بجٹ کو اس طرف منتقل کیا جائے تو ایک بڑے پیمانے کا کام ہو سکتا ہے. اجتماعی دعوت سے زیادہ انفرادی دعوت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسلام نے ہمیں ہفتہ واری جلسہ دیا ہے جو خطبہ جمعہ کی شکل میں ہے. یہ ایک ایسی کانفرنس ہے جو اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کی اصلاح کو لے کر کے چلنے کا ذریعہ ہے. لہذا ہمیں بڑے پیمانے پر کانفرنسوں اور جلسوں کا ٹرینڈ محدود کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر جو بھی غلط چیزیں داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں ان پر سنجیدہ فیصلہ لیا جائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے.